الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، عنوان جو شروع کیا تھا میں نے کل، اسلام میں فرقہ واریت کی ابتدا اور اس کی بنیاد کیا چیز تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بیان کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس وقت کے اندر کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ بھئی خلیفہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں کسی اور کو ہونا چاہیے، اور اس خواہش کا اظہار لوگوں کے دلوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی ہے تو اب ایک گروپ ان کے حامیوں کا تھا جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا، اور پھر میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پھر جب تحکیم کا جو واقعہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جب دو افراد کو، دو صحابہ کرام کو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب مقرر کیا گیا کہ بھئی یہ دونوں حضرات قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ قرآن میں حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ جب دو یعنی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ایک میاں کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے دو خاندان کے افراد بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں۔ تو لہذا اس بنا پر ایک گروپ کھڑا ہوا جس نے کہا کہ آپ نے یہ کفر کیا ہے، ان الحکم الا للہ، کہ بھئی حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، کتاب کا ہوتا ہے، یہ کیا آپ نے افراد کو بنا دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ اور اس بنا پر انہوں نے کہا کہ سارے کے سارے جو ہے کافر ہو گئے، اور ان کو نکلنے کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، خروج کرنے کی وجہ سے خارجی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ خارجی ایک گروپ کھڑا ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے پلان کیا، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم ان کا قاتل تھا۔ تو لہذا یہ گروپ جا کر ختم ہوا ہے ناظرین عباسیوں کے دور کے اندر۔ تو ایک گروپ تھا جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا، اور یہ سارے جو اختلافات ہیں، یعنی جو پہلا جو اختلاف تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، یہ مذہبی مسئلہ نہیں تھا، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھئی اس کو کوئی مذہب علیحدہ ہو گیا تھا، یا انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر یہ الزام لگایا ہو کہ جی آپ نے دین کو بدل دیا، آپ نے شریعت کو بدل دیا، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ خالصتاً ایک سیاسی اختلاف تھا۔ لہذا شروع کے اندر تو یہ سیاسی اختلاف ہی تھا۔ اب یہ جب معاملہ چلتا رہا ناظرین، میں نے کل تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کیا، صرف آج میں آپ حضرات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں مختصراً تھوڑا سا اس کی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے۔ تو اب ایک گروپ اور کھڑا ہو گیا جن کو مرجیہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے توقف کیا، جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم خاموش رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ بھئی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ پھر ایک اور گروپ کھڑا ہو گیا جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے اعتزال کیا، اور یہ اب شیعان علی اور خوارج اور پھر مرجیہ اور معتزلہ۔ اب یہ خوارج ختم ہو گئے، عباسی دور کے اندر بالکل ان کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور جو معتزلہ تھے ان کا جو سربراہ تھا واصل بن عطا، یہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلے، یہ بھی ختم ہو گئے۔
اور مرجیہ بھی ختم ہو گئے. آج یعنی ان کے نظریات کے ماننے والے کثیر تعداد میں، یعنی کوئی ایسا گروپ موجود نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کل ایک کسی طبقے کو آپ خارجی کہہ دیتے ہیں، جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہوتا ہے یا ایسی کوئی بات کرتا ہے اہل بیت کے خلاف، تو اس کو خارجی کہا جاتا ہے. اگرچہ ایسا کوئی اس وقت کوئی ایسا گروپ موجود نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ حضرات یہ لفظ سنتے رہتے ہیں کہ بھئی خارجیوں کے بارے میں بڑی وعیدیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو گئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بنے. ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ولدی ہادہ سید، میرا یہ بیٹا جو ہے وہ سید ہے، سردار ہے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے دو عظیم جو جماعتیں ہوں گی ان کے درمیان صلح کرائے گا. یعنی مسلمانوں کی دو جماعتیں. اب آپ دیکھیں کہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام بھی کیا کہ آپ نے جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی. اسی لیے آپ کو حضور کی یہ حدیث تھی، بشارت تھی آپ کے لیے. جو حضرات کہتے ہیں نا کہ حضرت حسن نے صلح کی دباؤ کے اندر، تو یہ بات غلط ہے. حضرت حسن کسی کا دباؤ قبول کرنے والے نہیں تھے. انہوں نے دباؤ کے اندر صلح نہیں کی، بلکہ حضور کا وہ فرمان، حضور کی وہ بشارت تھی، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور حضور نے جب فرما دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ کام بھی لیا. ناظرین، ضمناً صرف میں آپ حضرات کی نالج کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی پوری فوج تیار ہو چکی تھی اور 30,000 کا لشکر تھا، اور اس لشکر کے جو چیف آف دی آرمی سٹاف جو جنرل تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ ابن عباس. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. لہذا ان کو جب شام کی فوجوں نے حملہ کیا تو اس کی وجہ سے کسی ایک مار کے لڑائی میں ان کے بچے جو تھے، معصوم بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تو ان کے اندر بہت زیادہ غصہ تھا، اور غصہ بھی تھا اور انتقام کا جذبہ بھی تھا، تو لہذا اور بہادر بھی بہت تھے. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سمجھ لیں سپہ سالار تھے، چیف آف دی آرمی سٹاف تھے. ناظرین، اب کیا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا میدان میں جہاں پہ صفین کی جنگ ہوئی تھی، اور کہا کہ تم 30,000 کا لشکر لے کر جاؤ اور وہاں جا کے پڑاؤ ڈالو، اور میں کوفہ سے جو ہے عراق سے ایک تازہ لشکر لے کر آتا ہوں اور تمہیں جوائن کروں گا، اور ایک آخری جنگ کریں گے. اچھا، وہ حضرات جو کہتے ہیں نا دباؤ کے اندر ہوئی، تو میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں عراق، تو پیچھے سے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وفد جو ہے وہ حضرت عبید اللہ ابن عباس کے پاس آیا، اور آ کر ان سے کہا کہ بھئی پہلے ہی بہت زیادہ لڑائیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں میں، اور آپس میں قتل و غارت گری ہو چکی ہے، اور آپ جو ہے اب لڑنے کے لیے آئے ہیں، دوبارہ سے خون ریزی ہوگی، دوبارہ سے لڑائی ہوگی، اور آپ کے جو بچے جو قتل کیے گئے ہیں ان کا ہم خوب بہا دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس معاملے کو آپ ختم کریں. اب دیکھیں، میں جو بات ہے حق ہے وہ یہی بیان کر رہا ہوں. باقی جو شیعہ حضرات کی طرف سے ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ان کو 3 چیزوں کی پیشکش کی گئی. پہلی چیز کیا تھی کہ جی ان کو ایک شامی عورت پیش کی گئی کہ جی شام کی جو عورت ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور یہ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں، خلیجی لوگ، یہ کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے رنگ جو ہے وہ جھلسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ احساس کمتری ہے کہ جی ہمارا رنگ گورا نہیں ہوتا، ہماری عورتوں کا رنگ گورا نہیں ہوتا. تو لہذا ان کے ہاں یہ ہے کہ جی جو سرزمین فلسطین یا شام کی جو عورتیں ہیں ان کے یہ دلدادہ ہوتے ہیں بقول ان کے. تو ان کو شام کی ایک عورت کی پیشکش کی گئی کہ جی شام کی ایک خوبصورت ترین عورت سے آپ کا نکاح کیا جائے گا، آپ کو ہدیہ کی جائے گی، اور دوسرا آپ کو 20 لاکھ جو ہے دینار دیے جائیں گے، اور تیسرا آپ کو پوری جو سلطنت ہوگی اس کا چیف آف دی جو لشکر ہے اس کا چیف آف دی آرمی سٹاف بنا دیا جائے گا. تو لہذا انہوں نے بقول ان حضرات کے کہ انہوں نے اس بات کو مان لیا اور یہ تینوں چیزیں قبول کر لیں، اور لشکر سمیت جو ہے وہ شام کی فوج میں شامل ہو گئے. اب جیسی وہ شامل ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی گئی، ان کی فوج کو اطلاع دی گئی جو ساتھی تیار ہو رہے تھے، تو وہ ایک دم ان میں بھگدڑ مچ گئی.
وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی انہوں نے تو اپنے آپ کو فروخت کر دیا، ان کو تو پیسے بھی مل گئے، یہ بھی مل گیا، سرداری بھی مل گئی، اور فوجی کہنے لگے ہمیں کیا ملا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے اپنے ہی لشکر میں لوٹ مار شروع کر دی، اور لشکر میں لوٹ مار کی، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب کہنے لگے ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے فروخت کرنے کے لیے، ہم کیا چیز بیچیں؟ تو لہذا آخر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پہ بھی حملہ کر دیا اور ان کو بھی لوٹ لیا، اور وہ زخمی بھی ہو گئے، ان کے پاؤں میں خنجر بھی لگ گیا۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ صرف میں تاریخ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات اس بات کو سمجھ سکیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حضرت حسن نے جو صلح کی وہ دباؤ میں نہیں کی، یہ تو ان حضرات کا نقطہ نظر ہے نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو صلح کی، حضرت عبید اللہ ابن عباس نے بھی جو کی وہ اس وجہ سے کی کہ بھئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، دوبارہ سے خون ریزی نہ ہو، تو لہذا اس معاملے کو سمجھتے ہوئے میں ایک صرف نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، کہتے ہیں ایک تو میرے دشمن کا پلان ہے اور ایک میرے ان دوستوں کا، ہاؤلاء الذی یقولون شیعہ، انہوں نے کہا یہ وہ طبقہ ہے جو شیعہ، جنہوں نے پلان کیا ہے مجھے فروخت کرنے کا، رسیوں میں باندھ کر مجھے بیچنا چاہتے ہیں، تو لہذا مجھے تو دشمن کا پلان اچھا لگتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور پھر بقول ان کے کہ بھئی حضرت حسن جو ہے وہ گئے اور انہوں نے جا کے صلح کی۔ ناظرین انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو میں اس کو تفصیل کے ساتھ بھی بیان کروں گا، ابھی کیونکہ موضوع بڑا اہم ہے، میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات صرف اتنی بات سمجھیں کہ میں ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے کیونکہ یہ امت کے دو مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور صلح ہو گئی۔ اب جب صلح ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناظرین، تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سن 61 ہجری تک واقعہ کربلا پیش آیا، اور سن 51 ہجری میں حضرت حسن کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں کیونکہ واقعہ کربلا کی طرف نہیں جا رہا، میرا موضوع ہے فرقہ واریت، تو لہذا معاملہ چلتا رہا۔ 20 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور 20 سال تک آپ نے گورنری کی، 40 سال آپ کا دور ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ دیکھیں بالکل مستحکم ہے، اور اسلام کہاں سے کہاں پہنچ چکا، اور یہ قبرص، سائپرس، اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ بحری بیڑا تیار ہے، اور بڑی بڑی جو ہے وہ سلطنتیں مسلمانوں کے زیر نگی آ چکی ہیں، اور یہ سارا دور چل رہا ہے۔ اب آتا ہے یزید کا دور، یزید کی ولی عہدی کا، وہ تفصیل سے میں انشاءاللہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، بعد میں کبھی کروں گا۔ اب اس کے بعد واقعہ کربلا پیش آ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ پہلی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں جو انسان جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کیا اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کے جاتا ہے؟ تو کیا وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے، یعنی اب سوچنے کی بات ہے مدینہ منورہ چھوڑ کر وہ کوفہ جائیں گے یعنی جنگ کرنے کے لیے، اور اتنے سے لوگ صرف 72 لوگوں کو لے کر جائیں گے؟ تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، وہ جنگ کرنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ تو لہذا اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو واقعہ ہوا ہے ناظرین، اس کے بعد جو ہے یہ ایک بہت بڑا یعنی سانحہ تھا، اور اس سانحے کے نتیجے میں اب جو شیعت ہے اس کو عروج حاصل ہوا۔ حالانکہ اب اس پہ میں زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ حضرت حسین کی شہادت کے اندر بھی وہی کوفی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنہوں نے سازشیں کی، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی، وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ حضرات کو پتہ ہے، آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین حضرت حسین کے ایک صاحبزادے تھے حضرت زین العابدین جو بچ گئے تھے، اور پھر وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ پھر یہاں تک معاملہ چلتا رہا کہ انہوں نے درس و تدریس شروع کر دی، اور اپنا درس قرآن کرتے تھے، لوگوں کی تربیت کرتے تھے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے، جو ایک عالم دین اور ایک امام کا کام ہوتا ہے وہ کام انہوں نے کیا۔ تو لہذا ناظرین پھر آ جاتے ہیں اب آگے چل کے امام جعفر صادق۔ اب دیکھیں امام جعفر صادق تک جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے،
اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے جن کا نام تھا اسماعیل، اور ان کو یہ کچھ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اسماعیل جو ہیں یہ امام جعفر صادق کے بعد امام ہوں گے، تو لہذا ہوا یہ کہ ان کا انتقال امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کا جنازہ عوام میں رکھا، سب کو دکھایا کہ بھائی جو تم سمجھ رہے تھے کہ بھائی امام ہوں گے میرے بعد، یہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ دنیا سے چلے گئے۔ لہذا اب ناظرین کیا ہوا کہ امام جعفر صادق کے ایک اور صاحبزادے تھے جن کا نام تھا امام موسیٰ کاظم، یعنی موسیٰ نام تھا، کاظم ان کا لقب ہے، موسیٰ کاظم۔ تو لہذا ان کی جو ہے وہ امامت کا اعلان ہو گیا کہ جی وہ امام ہوں گے۔ اب ایک گروپ کھڑا ہوا اور اس گروپ نے کہا نہیں جی ہم تو ان کو امام نہیں مانتے، ہم تو جو اسماعیل تھے ان کو امام مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی ان کا تو انتقال ہو گیا، تو کہا نہیں وہ ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ جو ہے پردہ غیبوبیت میں چلے گئے ہیں، غیبت میں چلے گئے ہیں، تو امام غائب ہو چکے ہیں یہ۔ تو لہذا اب اور انہوں نے جو ہے ان کو کہتے ہیں واقفیت، کہ بس امامت ان پر ختم ہو گئی، واقفیت، ان کو واقفیت ایک فرقہ بن گیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی بھائی وہ انتقال نہیں کیے بلکہ غائب ہو گئے اور وہ چلے گئے ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، بلکہ کہا کہ جی وہ تھوڑے سے عرصے میں آئیں گے اور دوبارہ سے، تو وہ باتیں میں ابھی عرض نہیں کرنا چاہتا، صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایک فرقہ اس وقت بن گیا جو ان کی امامت کا قائل تھا، اور ان کے بقول بس امامت ختم، ان کا وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، تو لہذا بس۔ ایک دوسرا جو فرقہ تھا، جو طبقہ تھا، اس نے کہا نہیں، ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، کہا کہ جی ہم جو ہے وہ امامت کیونکہ حق تھا اسماعیل کا، امام اسماعیل کا، تو لہذا اب وہ تو چلے گئے، انتقال ہو گیا، تو ان کے جو بیٹے ہیں محمد بن اسماعیل ہم ان کو اپنا امام بناتے ہیں۔ تو ایک فرقہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ بھئی یہ محمد بن اسماعیل جو ہے وہ امام ہے، اور امام جعفر صادق کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، ان کے اور امام اسماعیل کے درمیان تقریباً عمر میں 25 سے 30 سال کا فرق ہے، یعنی جو اسماعیل تھے بہت بڑے تھے ان سے عمر میں، ان کے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام تھا موسیٰ کاظم جن کو کہا جاتا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم جو ہے ناظرین، ان کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے امام ہیں، تو لہذا ان کو جو ماننے والے ہیں ان کو اثنا عشری شیعہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے ایک اور بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت جعفر صادق کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ الفتح۔ تو ایک گروپ نے کہا نہیں وہ امام ہے، ہم ان کو امام بناتے ہیں۔ ایک فرقہ بن گیا کہ جی جس کو الفتحی فرقہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی ہم ان کو مانتے ہیں، جی وہ ہمارے امام تھے۔ تو لہذا ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہا، اب جو ہے وہ سلسلہ آگے چلا، اب آگے جا کے اب یہاں تک جو ہے وہ یہ واقفیت اور الفتحی فرقہ، اور اسی طرح سے جو ہے وہ محمد بن اسماعیل کے ماننے والے، اور پھر اب امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے، اب یہ آگے سلسلہ چلتا رہا، انہی کی نسل کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھے امام مہدی جنہوں نے مصر فتح کیا اور فاطمید جو سلطنت ہے اس کو قائم کی۔ ان کی نسل کے اندر دو ان کے بیٹے تھے، ایک کا نام مستعال تھا اور ایک کا نام نزار تھا۔ تو جو اب خلافت ملنی تھی، یعنی خلافت پہ امامت پہ جھگڑا کھڑا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک گروپ نے کہا جی جو امامت ہے وہ ملے گی مستعال کو، ایک نے کہا کہ نہیں نزار کو ملے گی۔ تو جو مستعالی ہیں ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو بہری ہے نا آج کل، یہ جو بہری فرقہ ہے وہ مستعالی کے ماننے والے ہیں، مستعالیہ اور امام مستعال کے، اور جو آغانی ہیں وہ نزاری جو تھے ان کے ماننے والے تھے، نزار کے۔ تو لہذا جب جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو نزاری جو ہے ان کو شکست ہوئی اور یہ لوگ ایران چلے گئے، اور ایران میں جا کر وہاں پر ان کو جو ہے وہ یہ آباد ہو گئے، اور وہاں کا جو شاہ تھا اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے ان کو سلطنت دی۔ تو لہذا اب اس سے آگے کیا ہوا وہ میں آپ حضرات کو بریک کے بعد بتاتا ہوں۔ ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू में खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, तो गुफ्तगू हो रही थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है कहा गया कि पहले इमाम हैं, फिर हज़रत हसन दूसरे इमाम हैं, हज़रत हुसैन तीसरे इमाम हैं और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम, और इमाम मोहम्मद बाक़िर जो है पाँचवें इमाम, और इमाम जाफ़र सादिक जो है वो हो गए छठे इमाम। तो लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक के बाद मैंने आपको बताया कि उनके एक साहबजादे थे जिनका नाम इस्माइल था, और लोग उनको अपना इमाम मानते थे, और वो जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके बाद एक जो शश इमामी तबका था जिन्होंने कहा इमामत ख़त्म हो गई, और तवक्कुफ़ वाक़फ़िया जिनको कहा जाता है, वो उन्होंने वहाँ पे एक फ़िरका बन गया। फिर उसके बाद उनके एक बेटे थे, ग्रुप ने कहा नहीं जी इमामत उनके बेटे का हक़ है मोहम्मद बिन इस्माइल का, तो वो उनके साथ एक फ़िरका बन गया। इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक के एक बेटे थे अब्दुल्ला अल-फ़तह, तो उनका लोगों ने इमाम बना लिया, एक फ़िरका उनका बन गया जिसको अल-फ़तही कहा जाता है। अच्छा, और भी जो फ़िरके, अब ये सारा सिलसिला चलता रहा, मैंने आपको बताया। अब ये निज़ाम चलते चलते फिर जब ये इनकी हुकूमत कायम हुई है, तो अब ये इजिप्ट में इनकी हुकूमत कायम हुई। ये जो फ़ातिमीद है ना, ये फ़ातिमीद ये आगा ख़ानी ही थे, और इनको उस वक्त फ़ातिमीद कहा जाता था। इनको इस्माइली भी कहा जाता है, इस्माइली कासिमी भी कहा जाता है, और इस्माइली भी कहा जाता है, हुसैनी भी कहा जाता है। तो लिहाजा अब जो है इनको आगा ख़ानी कहा जाता है। अब जब इनका एक इमाम था महदी, उसने ये फ़तह किया इजिप्ट को और एक हुकूमत कायम की फ़ातिमियों की, और इस फ़ातिमी हुकूमत का जो ख़ात्मा हुआ है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर हुआ। ठीक है, फिर इनमें चलते हुए आगे दो भाई थे, मैंने आपको बताया, एक का नाम मुस्तआल था, एक का नाम नज़ार था। उनमें इमामत और ख़िलाफ़त पे झगड़ा शुरू हुआ, तो आपस में जंग हुई, जिसमें नज़ारियों को शिकस्त हुई, और नज़ारी जो है वो फिर भाग कर आए कहाँ पर, आबाद हुए ईरान के अंदर, किरमान के अंदर। ये किरमान है, यहाँ पे आके आबाद हुए ईरान के अंदर, और ये वहाँ रहना शुरू हो गए। और इनको ये नज़ारी थे, और जो मुस्ताल थे उनको वो अब आजकल बोहरी कहा जाता है, दाऊदी बोहरा। इनके अंदर भी कई फ़िरके हैं, लेकिन ये जो अभी जो बड़े मशहूर एक है ना जो बोहरी फ़िरका, जिनको आप देखते हैं ख़ास किस्म की सफ़ेद टोपी पहनते हैं, सफ़ेद जो है एक जुब्बा सा पहनते हैं, एक ख़ास इनका लिबास है, और इनकी औरतें ख़ास किस्म का हिजाब लेती हैं। उनमें एक फ़िरका ऐसा है कि जो आम जैसे लोग कपड़े पहनते हैं वैसे ही रहते हैं। तो और इनमें भी कई फ़िरके हैं, लेकिन मशहूर और जो अभी जो नज़र आता है बड़ा फ़िरका वो ये है, क्योंकि छोटे छोटे फ़िरके कई बनते रहे और ख़त्म भी होते रहे, लेकिन जो बड़े फ़िरके मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस वक्त, तो इस्ना आशरी शिया है, फिर इस तरीके से जो बोहरी हैं जो मुस्तआल के मानने वाले, और नज़ारी हैं जिनको अब आगा ख़ानी कहा जाता है। तो लिहाजा आज थोड़ा सा मैं आपको आगा ख़ान के बारे में बता देता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। नाज़रीन, ये सिलसिला चलता रहा, तो इनके एक इमाम थे, उनका नाम था हसन अली ज़कर। ये जो थे इन्होंने क्या किया, इस फ़िरके का नाम जो आगा ख़ानी फ़िरका है, इसको फ़िरका बातिनिया भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो थे इन्होंने आके शरीयत को ख़त्म कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई शरीयत वरीयत कुछ नहीं होती, और जो है वो शरीयत ख़त्म, ज़ाहिरी शरीयत ख़त्म, अब बातनी शुरू। यानी आप अंदाज़ा करें, रमज़ान का महीना था और रोज़ा तोड़वाया गया, और रोज़ा तोड़ा भी शराब पी के किया गया, और यानी जो इस्लाम के मुसल्लमा उसूल्स हैं, जो देखें ना मुसल्लमात हैं, जो अराकीन हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात, सब कुछ ख़त्म। और नमाज का माना बातनी ले लिया कि जी दुआ है, रोज़े का एक माना ले लिया, हज का एक माना ले लिया, और बिल्कुल जो है इबादत की शक्ल को बदल दिया गया। और इनके यहाँ ये था कि जो इमाम होता है वो जैसे अल्लाह का नूर हज़रत अली में मुंतकिल हुआ, और हज़रत अली का नूर जो है वो मुंतकिल होता है इमाम में, और इमाम से होता हुआ यानी होते होते अभी जो इमाम हैं प्रिंस करीम आगा ख़ान, ये इनके 49वें इमाम हैं कि जी वो नूर मुंतकिल होते हुए अब हाजिर इमाम के जो है वो अंदर मौजूद है। जो इस्ना आशरी है वो तो इमाम हसन अस्करी जो 12वें इमाम थे जो गायब हो गए, तो वो तो कहते हैं ना कि जी वो जब आएंगे इमाम, उनके नज़दीक वो इमाम गायब हैं, और इनके नज़दीक जो है आगा ख़ानियों के नज़दीक हाजिर इमाम कहते हैं। हाजिर इमाम कौन है? प्रिंस करीम आगा ख़ान। अब उन्होंने क्या किया कि ये शरीयत की बिल्कुल यानी सारी चीज़ें शरीयत की ख़त्म कर दी, और ये हुलूल का अक़ीदा कायम किया,
اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی پروگرام ہوگا، دو آغا خانی آپس میں ملیں گے تو یا علی مدد کہیں گے، تو یا علی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے نزدیک یا علی مدد سے مراد جو حاضر امام ہے وہ اس کو پکارتے ہیں، اور لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو پکار رہے ہیں، نہیں، حضرت علی کو نہیں، حاضر امام کو پکارتے ہیں۔ اور ان کو اب آغا خانی اس لیے کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ جب یہ ایران میں رہے تو ایران کے اندر آغا کہتے ہیں بڑی شخصیت کو، خان ایک ٹائٹل ہے، تو ان کے جو پردادا تھے، ابھی تو یہ چہارم ہے نا، پرنس کریم جو موجودہ ہیں یہ چہارم یہ آغا خان ہے، تو جو مشہور آغا خان تھے جو مسلم لیگ کے صدر بھی تھے 1906 سے لے کر 1912 تک، اور انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بھی بنائی اور بڑا پاکستان کو بھی بڑا پیسہ دیا، اور یہ جو آپ کو بڑی جو آج آغا خان کی جو ایک پوری فاؤنڈیشن نظر آ رہی ہے اس کے اصل تو بانی وہ تھے، اور ان کو سر کا بھی خطاب دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے انگریزوں کی حمایت کی تھی، بغاوت کی تھی جو ایران کے اندر جو حکومت تھی اس کے خلاف، تو لہذا اس کی بنا پر ان کو جو ہے وہ سر کا خطاب بھی دیا گیا اور بڑے ٹائٹلز ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں اپنے اس پوتے کو جو ابھی رائٹ ناؤ پرنس کریم آغا خان ہیں، ان کو اپنا 49واں امام بنایا تھا۔ یعنی یہ 1936 میں پیدا ہوئے جنیوا کے اندر، اور ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھائی کی ہے، اور اس وقت یہ 80 سال سے عمر کے بڑے ہیں، اور 60 سال ان کی امامت کو ہو گئے ہیں، اور یہ رہتے پیرس کے اندر ہیں۔ پیرس جب آپ حضرات جائیں تو وہاں ایک بہت بڑا محل ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے اس محل کو، وہاں پہ رہتے ہیں یہ۔ اور اب یہ ایک طرح سے دیکھیں ان کے ہاں شریعت کا بالکل ختم، اور یعنی ایک اور بات دیکھیں، جو اسلام کے مسلمات ہیں، ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی، یعنی اس کے یہ منکر ہیں، یعنی جنت کے، جہنم کے، ان کے نزدیک جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے، اور یہ ساری نماز، روزہ، یہ سب چیزوں کا جو ہے انکار کرتے ہیں، اور اب ان کو ملاحدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے عقائد ایسے ہوں تو اس کو کیسے جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا جائے، تو یہ بھی شیعوں کا ہی ایک گروپ ہے۔ تو لہذا یہ جو پرنس کریم آغا خان ہے، ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، اور پہلی شادی ان کی ہوئی، پھر وہ ناکام ہو گئی، اور اس سے ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام جو ہے ایک لڑکی ہے جس کا نام پرنس زارا ہے، اور ایک کا نام ہے پرنس حسین، اور دوسرے کا نام ہے پرنس رحیم۔ اور پھر ان کی ایک دوسری شادی ہوئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، اس سے ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے پرنس علی محمد۔ تو اب ان کے ہاں ان کے بھی پچھلے دنوں بیٹی کی شادی ہوئی تھی، تو اس نے ایک یہودی شخص سے شادی کی، اور اس کا نکاح ایک اثنا عشری امام نے پڑھایا، یعنی شیعہ اثنا عشری امام نے پڑھایا، بیٹی ان کی پرنسس زارا، اور نکاح شادی کی اس نے ایک یہودی سے، وہ یہ آغا خانی، وہ یہودی، اور نکاح پڑھانے والا امام جو تھا، جو نکاح خواں تھا، وہ تھا اثنا عشری شیعہ۔ تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ اب آپ حضرات کے سامنے آغا خان تو اب ایک بہت بڑا ایک نام ہے پاکستان کے اندر، آغا خان فاؤنڈیشن ہے، آغا خان ٹرسٹ ہے، آغا خان ٹیکس بک بورڈ ہے، اور ان کی بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اسی طریقے سے جو ہوٹلز چین ہے پاکستان کے اندر، جو سرینا ہوٹلز ہے وہ، اور اسی طریقے سے پھر انفرادی طور پہ جو صدر الدین ہاشوانی ہے، یہ پی سی والے، اور یہ دوسرے جو ہوٹلز ہیں، تو یہ اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر، اور جو بڑے بڑے بینک ہیں وہ ان کے پاس ہیں، بہت بڑا بینک ہے ان کا، وہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ بھی ان کا ہے، تو بڑی منظم جماعت ہے اس وقت، اور ان کے یہ امام ہیں، 49ویں امام ہیں، اور 60 سال ان کی امامت کو ہو گئے۔ تو لہذا ناظرین، یہ میں نے عرض یہ کیا کہ یہ ساری جماعتیں، گروپ بنتے رہے، فرقے بنتے رہے، اور ابتدا میں نے آپ کو بتائی کہاں سے شروع ہوئی، اور کہاں سے چلتے ہوئے ایک مختلف نظریات، مختلف مذہب بن چکے۔ اب رہ گئی بات، ہم ہیں کون؟ مسلمان، سواد آدم، اہل سنت والجماعت، ما انا علیہ و اصحابی، کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو کتاب و سنت کو فالو کرے گا، اور جو الحمدللہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ آج تک جو ہے اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر آج سے 150 سال پہلے اگر میں یہ کہوں کہ اس کی ابتدا ہوئی کہ بھئی اہل سنت والجماعت کے اندر بھی پھر 3 گروپ بن گئے، ایک جو ہے وہ بریلوی، ایک دیوبندی، اور ایک اہل حدیث۔ اب اہل حدیث تو اپنے آپ کو سلفی کہلواتے ہیں، کبھی اہل حدیث کہلواتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کر لوں گا کہ یہ 3 جو ہے گروپ کیسے بنے، اور ان کی بنیاد کیا چیز ہے،
اور صرف عرض یہ کرنا ہے ناظرین کہ میں نے آپ حضرات یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ میں نے کیوں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کو تھوڑا سا بیان کیا جائے کہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے، اور فضا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بنائی جا رہی ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا گیا، اور باقاعدہ جو ہے وہ جلوس کے اندر کہا گیا، باقاعدہ جو ہے نام لے کر ان کو کافر کہا گیا۔ تو لہذا یہ ایک پوری ایک صورتحال کھڑی کی جا رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیا سازش ہے کہ دوبارہ سے کئی شیعہ سنی فساد کروانا ہے، جنگیں کروانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو آپ حضرات کے سامنے وہ بڑی بڑی جنگیں بھی بیان کروں گا کہ جو ان حضرات کے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو اب ہم نے آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر میں آپ کی کال لوں گا۔ سب سے پہلی بات جو میرا یہ آرگومنٹ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا۔ دیکھیں، فرق کیا، الگ جماعتیں بنائیں، الگ گروپ بنائے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ہماری واضح آیات اور بینات نشانیاں آ گئی، اس کے باوجود کہ اللہ کہتا ہے اس کے باوجود تم لوگوں نے اختلاف کھڑا کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لے کے آئے، آپ جو دین لے کے آئے، اور آپ نے یہ جو مجھے اور آپ کو، قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے اہل سپرد کرو۔ تو یہ جو اللہ نے یہ امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، قرآن اور یہ دین، یہ شریعت، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو تیار کیا۔ دیکھیں ہر امام کہتا ہے میرا گروپ ہو، ہر جماعت کہتی ہے میرا طبقہ ہو، اور میری حزب ہو، میرا جو ہے وہ نظریہ ہو۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، صحابہ کرام کی جماعت، اور وہ مقدس جماعت، میں عرض کروں ناظرین، اگر صحابی، اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا وہ بھی صحابی ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ سے ملاقات کی؟ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی صحابی ہے جس نے چند لمحے ایمان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ اس صحابی کے مقابلے میں پورے تابعین، تبع تابعین اور تمام دنیا کے انسان آ جائیں تو اس صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، اس صحابی کا جو مقام ہے۔ تو لہذا یہ بحثیں کھڑی کرنا اور یہ ایشو کھڑا کرنا، جب بھی آپ کو دیکھیں یہ مڈل ایسٹ کے اندر مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا نا، سعودی عرب کا، ایران کا، اس کا اس کا، تو اس کے اندر ہم یہ مذہبی رنگ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہ دین کیا تھا؟ وہ دین تو یہ تھا کہ بھائی اس شریعت کے اوپر چلا جائے، کتاب و سنت کے اوپر چلا جائے، اور خود بھی عمل کیا جائے، اپنی زندگی کو بہتر کیا جائے، اور آخرت کی تیاری کی جائے، تاکہ اللہ کے سامنے جو ہے ہم سرخرو ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں۔ تو یہ تو پیغام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی پیغام تمام کے تمام صحابہ کرام کا تھا، یہی پیغام تمام کے تمام اہل بیت عظام کا تھا، یہی پیغام تمام کے تمام ائمہ کرام کا، محدثین کا، فقہاء کا، اولیاء کرام کا تھا۔ تو وہ تو یہ اصل کیا ہے؟ اصل تو شریعت کے اوپر چلنا ہے، اصل تو دین کے اوپر چلنا ہے۔ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم امر بالمعروف کرو گے، تم جو ہے نہی عن المنکر کرو گے، تم جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھو گے، اور تم جو ہے شریعت کے مطابق زندگی پہ گزارو گے، اور خود بھی شریعت پر چلو گے، اسلام پر چلو گے، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دو گے۔ یہ تو اسلام کا پیغام ہے، اور یہی میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کل جو ہے قیامت کے دن دیکھیں، قبر میں ہم سے 3 سوال ہوں گے، اور حشر کے میدان میں ہم سے 5 سوال ہوں گے۔ یہ جو 8 سوال ہیں ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ان میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ تم بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنگ ہوئی، ان کے آپس میں کون حق پہ تھا، کون باطل تھا، کون کس نے کیا کیا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی، ان میں کون حق پہ تھا، کون باطل تھا۔ ان 8 سوالوں میں سے یہ ایک بھی سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے نہیں پوچھیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ امت تھی جو گزر گئی، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں،
اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ حضور کی امت جو ہے متحد ہے، حضور کی امت کو ہم کیا تفرقے میں ڈال رہے ہیں، اختلاف میں ڈال رہے ہیں، اور اس کا نقصان کتنا اٹھایا آپ دیکھ لیں۔ عراق اور شام اور لبنان، پھر یمن، پھر پاکستان، افغانستان، یہ ساری صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور ان ملکوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ تو مجھے حق دکھا اور حق کے ساتھ تو منسلک کر دے، اور اے اللہ تو مجھے باطل بھی دکھا دے اور اس باطل سے تو اللہ مجھے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حق پر چلنے کی، قائم رہنے کی، اور حق پر ہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم جناب علی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، شاکر قریشی کر رہا ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہے لندن سے۔ کیسے ہیں شاکر قریشی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بڑے دنوں بعد آپ کی آواز سنی، میں آپ کے سلام سے ہی پہچان گیا تھا۔ بہت شکریہ۔ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے۔ بہت شکریہ جی۔ آج مفتی صاحب میں نے اس لیے کیا کہ آپ کا ماشاءاللہ کیونکہ فکر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس پروگرام کی خاصیت ہے کہ لوگوں کے اسلامی مسائل حل کرنے سے کے ساتھ ساتھ آپ معاشرے کے اندر ہونے والی چیزوں کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں۔ جی جی، تو میں اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی بہت بڑی ماشاءاللہ فالوئنگ ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سکول سسٹمز ہیں، جو پرائیویٹ سکول سسٹمز ہیں، وہ بہت تباہی مچا رہے ہیں۔ میں کسی سکول سسٹم کا نام لوں گا تو آپ کے پروگرام جی جی ضرورت بڑھ جائے گی، میں نام نہیں لوں گا، لیکن پچھلے دنوں میں پنجاب ٹیکس بورڈ کے ایک بڑے آفیسر نے 2000 دہی کی کہ جس کے اندر قرآن پاک کی وہ آیات بھی شامل کر دی گئی ہیں کہ جو ہیں ہی نہیں قرآن پاک کے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ قرآن پاک کے جو ترجمے ہیں وہ غلط کیے جا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو یہ مغرب کے جو تہوار ہیں، جو جیسے کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہو گیا، کرسمس ہو گئی، یہ ہو گیا، بالکل صحیح۔ ہیلوئین کے کاسٹیوم پہن کے وہاں شامل ہو رہی ہیں۔ جی 200 کتابیں اس آفیسر نے، جس کا نام راؤ صاحب کر کے کچھ ہے، راؤ منصور صاحب، انہوں نے 200 کے لگ بھگ کتابیں بین کروا دیں بحثیت ایک پنجاب ٹیکس پوسٹ آفیسر کے، اور 2000 باقیوں کہہ رہا تھا ابھی 2000 کتابیں اور باقی ہیں جس کے اوپر یہ سارا کام ہونے والا ہے، اور اس کے اوپر پوری ایک پلاننگ ہو گئی، اس کے خلاف سازش ہو گئی، اور ایک شور شرابہ کیا گیا، اور بیچارے کو جو ہے وہ، تو انشاءاللہ اس پہ بھی شاکر قریشی صاحب ضرور گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ پہلے تو آپ کی کال کرنے کا، جزاک اللہ، آپ کا میرا بڑا پرانا تعلق ہے، اللہ آپ کو برکتیں دے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں عبد الحلیم بول رہا ہوں۔ جی جی عبد الحلیم صاحب جی۔ جی میں اسلاؤ سے بول رہا ہوں جی۔ وہ میرے سسر اور ساس جو ہیں کافی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ابھی گئے تھے انڈیا، وہاں سے آنے کے بعد تقریباً 1-1.5 ہفتے کے بعد ان کو شاید کچھ کھانسی وغیرہ ہوئی، بخار ہوا، پھر اس کے بعد پھر ٹیسٹ کرایا گیا تو کورونا پازیٹیو ہے۔ پھر ابھی 2-3 دن پہلے ہاسپٹل میں گئے ہیں دونوں، دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، تو گھر آ جائیں واپس۔ ضرور انشاءاللہ جی، ضرور میں ان کے لیے دعا کروں گا، ہمارے ناظرین بھی ان کے لیے دعا کریں گے، اور بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ جتنے جو بیمار ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور ہمارے مفتی عبد المنتقم صاحب جو اقرا چینل پہ پروگرام کرتے ہیں، ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ، وہ بھی ان کا بھی مجھے میسج آیا کہ ان کو بھی اور ان کی وائف کو، بچے کو، سب کو جو ہے وہ کرونا ہو چکا ہے اور بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں جی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں عاصم صاحب جی، فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ آپ کے بیان بڑے ماشاءاللہ، ہم نے جب سنتے ہیں بہت دل خوش ہوتا ہے، کافی معلومات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جزائے عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے آپ کے اہل و عیال پر بھی، آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وضو کے لیے کتنا پانی کافی ہے؟ کیونکہ مساجد میں دیکھتا ہوں کہ نلکے کھلے ہوتے ہیں اور پانی دھڑ دھڑ بہ رہے ہوتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاصم صاحب آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। अच्छा भाई, हमारे आसिम साहब ने पूछा है कि वज़ू के लिए कितना पानी चाहिए। लेकिन बिल्कुल बात आपने ठीक की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे आपकी बेइज्जत हुई वो तो मक्का और मदीना है, और वहाँ पे तो संगलाख पहाड़ियाँ होती थीं, रेगिस्तानी इलाका होता था, पानी तो बड़ी नायाब चीज़ होती थी। तो जिस तरीके से आज हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से तो पानी का इस्तेमाल नहीं होता था। पानी का इस्तेमाल तो बहुत यानी सोच समझ के इस्तेमाल होता था, और बड़ी कीमती चीज़ थी और उसकी बड़ी कदर की जाती थी। पानी को ज़िया करने से मना किया गया है। तो आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक जो गिलास होता है, जैसे हमारे यहाँ ये गिलास है, इस एक गिलास पानी के अंदर जो है आप वज़ू कर लेते थे, और बिल्कुल इससे वज़ू हो भी जाता है। और सिर्फ वज़ू के अंदर देखें, जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत, वहाँ पर तो सिर्फ फ़र्ज़ को पूरा करना चाहिए। फ़र्ज़ क्या है? वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो एक दफ़ा। व अयदीकुम इलल मराफ़िक़, अपने दोनों हाथों को कोनियों समेत धो। वमसहू बिरूसिकुम, अपने सर का मसा करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँवों को जो है टखनों समेत जो है वो धो। अब इसके लिए तो अच्छा, धोना गसल किसको कहते हैं? देखिए, गसल कहते हैं, गुस्ल कहते हैं कि आप पानी फेंकें, जिस्म पे लगाएं और एक कतरा पानी जो है टपक जाए। अगर पानी टपक नहीं रहा और पानी सिर्फ जिस्म पे ही लग रहा है, गिरता नहीं है, टपकता नहीं है एक दो कतरे, तो वो फिर गुस्ल नहीं है, वो मसा है। तो गुस्ल का हुक्म जब होगा जब एक दो कतरे पानी गिरे। तो थोड़े से पानी के साथ भी वज़ू हो सकता है, और हमें चाहिए कि पानी को ज़ाया ना करें। और ये तो देखें, हम यहाँ पे हैं ना, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उन जगहों का कि जहाँ पे पानी की किल्लत होती है। मैं जब जाता हूँ सिंध के इलाकों में, बलूचिस्तान में, अब तो कराची के भी शहरों के अंदर, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, और अफ्रीका वगैरह के अंदर पानी की कितनी किल्लत है। साफ़ पानी मैसर नहीं है लोगों को पीने के लिए, और हमारे यहाँ तो बस पानी ही पानी है। और इसका मतलब नहीं है कि जो चीज़ कसीर हो तो उसको भी, उसके अंदर भी इसराफ़ होता है। यानी पानी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आप उसको भी ज़ाया करें। अगर आप दरिया के किनारे बैठे हुए हैं तो वहाँ भी अगर आप पानी लेते हैं तो उस पानी को भी आपने ज़ाया नहीं करना। तो यानी ये नहीं कि भाई दरिया से पानी लिया है तो आप उसको जितना ज़ाया करना है करो, नहीं, बल्कि उसको भी आपने एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी ये आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से पूछ रहा हूँ कि वो तो हमने बचपन में पढ़ा था कि सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी और उनको भी सर का खिताब मिला था। तो मेरा सवाल ये कि क्या ये सर सैयद अहमद खान उन लोगों में से थे? और दूसरा ये कि अल्लामा इकबाल को भी तो सर का खिताब मिला था। नहीं, मैंने सर के खिताब पे तो बात नहीं कर रहा मैं, हजरत आप कहाँ पे बात को लेके जा रहे हैं? मैंने सर के खिताब पे थोड़ी बात की है कि जी सर का खिताब। मैंने तो उनका नाम बता रहा था कि भाई नाम क्या है, उनको सर आगा खान क्यों कहा जाता है, और उन्होंने फंडिंग की थी। आप पढ़ लें, हिस्ट्री को पढ़ें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार था और बड़ा पैसा उन्होंने दिया था। ठीक है जी, और मैंने ये सर के खिताब के ऊपर मेरी गुफ्तगू नहीं थी। ठीक है, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मुफ्ती से बात करनी है जी। करें, मैं कर रहा हूँ बात। कैसे है भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह करम, शुक्र अल्लाह का। जो मेरा 3 सवाल है। जी जी। पहला सवाल है जो सर के बाद काज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है। दूसरा सवाल, जब फजर और जोहर की काज़ा करेंगे तो सुन्नत और फर्ज दोनों या ओनली फर्ज? ठीक है। तीसरा सवाल, गुस्ल के वक्त एक कपड़ा, एक ड्रेस पहन सकते हैं या नहीं गुस्ल के वक्त जब नहाते हैं तो? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, तो एक तो देखें, पहली बात तो ये है कि मैं हैरान होता हूँ कि जब भी आप सवाल पूछे ना, तो जो अगर तो मौजू पे पूछना है तो फिर वो मौजू पे पूछें। ठीक है, अगर मौजू पे नहीं पूछना तो जैसे ये मसाइल के ऊपर लोग पूछते हैं और किसी चीज़ के ऊपर पूछते हैं,
لیکن میں جو بات کر رہا ہوں یعنی اس کو ٹویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ موضوع ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تھوڑی سی تاریخ پیش کی ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ بھائی جو حالات ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کیسے اس نہج تک پہنچی ہیں اور ان کو کیسے پہنچایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی میری بہن نے سوال یہ پوچھا ہے کہ عصر کے بعد کیا قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی عصر کے بعد صرف نوافل پڑھنا منع ہے، ہاں قضا نماز جو ہے فرض قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے عصر کے بعد۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ کیا جب آدمی کی نماز قضا ہو جاتی ہے ظہر کی یا اور کوئی مغرب کی تو ہمیں سنتوں کی بھی قضا کرنی ہوتی ہے یا صرف فرض نماز کی قضا ہم کریں گے؟ اچھا دیکھیں جی آپ کو صرف فرض نماز کی قضا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف عشاء کی نماز کے ساتھ کیونکہ وطر جو ہے وہ واجب ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، تو وطر کو بھی آپ نے قضا کرنا ہوتا ہے۔ تو عشاء کے 4 رکعت فرض اور وطر 3 رکعت واجب۔ باقی فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو اگر آپ ظہر سے پہلے ادا کر رہے ہیں تو آپ دونوں یعنی سنتیں بھی کریں گے ادا اور جو 2 رکعت فرض ہیں ان کو بھی ادا کریں گے۔ لیکن اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد ادا کر رہے ہیں تو اب جو ہے صرف آپ کو جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں فرض وہ انہی کو آپ نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو باقی تیسرا سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ غسل کرتے وقت کیا کپڑے پہن کے انسان غسل کر سکتا ہے یا غسل کے لیے بے لباس ہونا ضروری ہے، برہنہ ہونا ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں اصل مقصد تو غسل کا کیا ہے؟ غسل 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو غسل ہوتا ہے جو فرض غسل ہے۔ جو فرض غسل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پورے جسم پہ پانی بہانا ضروری ہے۔ ایک جسم کا حصہ بھی اگر خشک ہو گیا، چھوٹا سا حصہ بھی، تو آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ جب کہ آپ یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے بعد اور یا جو نائٹ فال ہو جاتا ہے احتلام کے بعد، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور عورت کی جو ایام جب ختم ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اب فرض غسل کے اندر تو پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے، جسم کا کوئی حصہ بھی آپ خشک نہیں چھوڑ سکتے، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ 3 فرض ہیں۔ باقی اس میں بھی اگر کسی نے کوئی لنگی باندھی بھی ہے، کوئی باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پانی جو ہے جسم تک پہنچ رہا ہے اور جسم جو ہے وہ پورا گیلا ہو جاتا ہے تو اس میں یہ بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اور باقی جو دوسرا ہے اپنا بہتر تو یہی ہے کہ جی پردے کے ساتھ ہو، اور اگر کوئی لنگی پہن کے یا کوئی کپڑے پہن کے بھی غسل کرتا ہے تو غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بس شرط پوری ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب آنٹی بات کر رہی ہوں۔ جی 2 سوال ہیں آپ سے، بلکہ گزارش ہے، سوال تو نہیں کہیں گے اس کو تو۔ اور آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ ہر وقت ہی دیکھتے ہیں، ہر وقت ہی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے اور ہماری معلومات میں اضافہ کرتے رہیں اور ہمارے کام آتے رہیں، آمین۔ اور آپ کے تمام کاموں میں اللہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو بس مفتی صاحب ایک تو یہ کہنا تھا کہ 13 اکتوبر کو میرا نی کا آپریشن ہے، نی ریپلیسمنٹ، تو اس کے لیے آپ بتا دی، دعا بھی کیجیے گا اور ابھی سے بتا دیں کہ میں پڑھنا شروع کر دوں، اور کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ اس آپریشن کو مطلب کامیابی عطا فرمائے، پھر سے کھڑی ہو جاؤں، اللہ محتاجی سے بچائے، آمین آمین آمین۔ اور دوسری بات یہ کہ بچی کی فرسٹ ڈلیوری ہے 20 ستمبر کو، تو اس کے لیے بھی پڑھنے کا بتائیے گا پلیز، یہ 2 کام، ٹھیک ہے؟ تو میں پین اور لے کے بیٹھی ہوں تو آپ بتائیے گا تو میں لکھ دوں گی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم جی صاحب، اللہ حافظ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ یہ ویسے ایک سوال، 2 سوال ہیں کہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ عرب مسلمانوں نے پہلے کشمیری مظلوم مسلمانوں کو چھوڑ کے مودی سے یاری لگا لی، اب انہوں نے وہ فلسطینیوں کو چھیڑ کے یہودیوں سے یاری لگا لی، کیا یہ کھلی منافقت نہیں ہے؟ آپ منافق نہیں کہیں گے ان کو؟ نہیں بالکل۔ اچھا جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ بالکل جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مفتی صاحب کو، مفتی صاحب جی پوچھیں۔ مفتی صاحب جی صبر کی دعا کیسے کرتے ہیں؟ کس کی؟ صبر کر، اللہ میرے کو صبر دے۔ صبر کی؟ صبر دے، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے جی، ضرور بتاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔
کال لینی ہے نہیں؟ اچھا جی، ایک تو جو ہے آنٹی نے، میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی ان کی نی ریپلیسمنٹ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، آپ نے تو یا سلامو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے بھی حضرات بیمار ہیں، جو صحت مند بھی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سلامو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ڈیلیوری کے حوالے سے پوچھا ہے کہ جی بچی کے ہاں پہلی ڈیلیوری ہے، تو 3 نام ہیں، یا خالقو، یا باریو، یا مصورو۔ یا خالقو، یا باریو، یا مصورو، یہ 3 نام 313 دفعہ پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اور بچی کو کہیں خوش رہے۔ اور رطب ہوتا ہے نا، آدھی کچی آدھی پکی کھجور ہوتی ہے، رطب یہاں عام ملتی ہے، تو وہ کھجور جو ہے اس کا استعمال کریں، وہ کھلائیں اس کو، اور انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ رب حبلی من الصالحین، یہ دعا ہے نا، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے عطا کر نیک صالح اولاد، رب حبلی من الصالحین، اس کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی صبر کے لیے کچھ بتا دیں۔ دیکھیں صبر کے لیے تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں صبر کرنا ایک الگ چیز ہے، برداشت کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آج کل ہم برداشت کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے۔ جو برداشت ہوتا ہے نا، وہ خوشی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ مجبوری کے ساتھ ہوتا ہے، بس وہ آدمی مجبور ہوتا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ تو زیادہ تر ہمارے معاملات کیا ہے، ہم لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش کچھ آ گیا تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں کہ اللہ تیری طرف سے تھا، کسی قسم کا بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، کوئی آدمی کو کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کسی قسم کا کوئی ایشو کھڑا ہو گیا ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ خوشی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس کو اس پر صبر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، تو میرا رب ہے، ہر نعمت تو نے دی ہے تیری طرف سے آئی ہے، اگر تو نے لے لی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں صبر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے صبر کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، خوشخبری دی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ جی عربوں نے یاری لگا لی، پہلے مودی کے ساتھ اب یہودیوں کے ساتھ، تو یہ منافقت ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مفادات کی جنگ چل رہی ہے، ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں۔ میں کھل کر جو 1-2 منٹ میں کیا بات کروں گا، یعنی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے، اور ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، اور مفاد کے اندر بھی سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اقتدار ہے، اختیار ہے، اور پھر تجارت ہے، معاشی اقتصادیات، اکنامکس، پیسہ ہے۔ ہر آدمی، ہر ملک جو ہے وہ اس کے لیے بس یہی ترجیح ہے، اور اسی کے اوپر لوگ چل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے عرب کیا، عجم کیا، سب کا ایک ہی حال ہے حضرت۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم عربوں کو ٹارگٹ کرنا بڑا آسان ہے نا، کیونکہ کچھ ان کے کام بھی ایسے ہی ہیں، لیکن ان کو ٹارگٹ کرنا آسان ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ ہر ملک کا یہی حال ہے، ہر ملک کا یہ حال ہے، صرف عربوں کے ساتھ نہیں، ہر ملک کا یہی حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، اللہ اس کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے وہ یقینی طور پر یہ سوال پوچھیں گے کہ بھئی جو ہے وہ مسلمان آپس میں تم بھائی تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے تھا تمہیں، اور تمہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ تو آج کل تو ایمانیات تو رہی نہیں نا، مسلمان بھی، اسلام بھی نہیں رہا، ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں، اور اپنے مفادات کو پورا کرتا ہے، اور اس کے لیے مذہب کو جو ہے وہ مذہب تو اب ایک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا نا، یعنی مذہب کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اندر اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، اور جو حضور نے فرمایا نا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، وہ مال ہے،
اور لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوگا، میری امت کا فتنہ المال ہے۔ تو یہ سارا چکر آپ حضرات کے سامنے اقتدار، اختیار اور حکومتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مال، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خود کرم فرمائے۔ تو ناظرین، ہم اپنے بالکل پروگرام کے اپنے آخری بالکل اس میں پہنچ چکے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خیر کا کام لے، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی خیر کی بات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ میری طرف سے ہے، اور اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرمائے، اور ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا، ہم نے تو کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تو نہیں لگانا نا کہ بھئی یہ ان کا قصور ہے، ان کا قصور ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم سب ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ تو ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔